ہماری سن لیتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے، اور ہماری بھی اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ ہم بندوق لے کے بیٹھے ہیں یا ہماری کروٹ میں تمنچا رکھا ہے، ہماری بھی صرف اس لیے سن لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ بچہ بھی نعت پڑھ رہا تھا تو ممبر شریف سے احسان بھائی کہہ رہے تھے، بولے شاید یہ آپ کے ساتھ یہ سمجھے۔ میں نے کہا اگر بچے ایسے ہونا تو پھر کوئی بھی ساتھ لے کے چل سکتا ہے نا۔ تو یہی ضروری ہے اس عمر میں بچوں کو حضور کی نعتیں یاد کرا دی جائیں۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں یاد کرا دیں، یہ آنے والے کل کے محمد بن قاسم بنتے ہیں۔ کب تک دعاؤں میں مانگتے رہیں گے اللہ محمد بن قاسم دے، صلاح الدین ایوبی دے، کب تک مانگیں گے؟ کوشش کب کریں گے جا کے کہ ہمارے ہی بیچ سے کوئی محمد بن قاسم بن کے کھڑا ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ تیاریاں بچپن سے ہوتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے۔ پہلا مکتب کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا بولتے رہیں تاکہ مجھے یہ پتہ لگتا رہے کہ آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ پہلا مکتب، زور سے بولیں، ایسے منہ ہلا رہے ہیں کچھ لوگ جیسے انہیں ماں کی ضرورت ہی نہیں پڑی دنیا میں آنے کے لیے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو پیڑ سے اترا ہو یا حل میں نکلا ہو، یہاں سب ماں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے۔ اگر یہ گود مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، ماں کی گود اچھی ہونی چاہیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یقیناً یہ جو آج محفل میں لوگ بیٹھے نا، یہ اچھی ماؤں کی پرورش ہی کی وجہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی رات میں گرم بستر چھوڑ کے حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور غالباً یہ 9واں یا 10واں 8واں جلسہ ہے۔ ماشاءاللہ ایک محفل میں 3 بزرگوں کی نسبت موجود ہے۔ یہ تو محفل کا مسئلہ ہے، اور ہمارے دلوں میں تو سینکڑوں بزرگوں کی نسبتیں محفوظ ہوتی ہیں، ہے نا؟ ابھی حسان بھائی نعرہ لگا رہے تھے ملائکہ کائنات کے حوالے سے، من کنتو مولا علی علی۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بہت زیادہ علی علی نہیں ہو رہے ہماری اپنی جماعت کا۔ میں نے کہا بھائی سنو یار، ایک سیدھی سی بات ہے، تصوف کا ایک اصول ہے کہ جو آپ کے سلسلے طریقت کے بزرگ ہو نا، انہیں زیادہ ہی یاد کرنا چاہیے۔ مولا کائنات سلسلہ طریقت میں ہمارے آتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ مولا کائنات سے چل کے آتا ہے، تو اس لیے قادریوں پہ لازم بھی ہے کہ وہ علی علی کثرت سے کیا کریں۔ رہ گئی بات درجوں کی اور رتبے کی، مقام کی، تو یہ اہل سنت کا بالاتفاق اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امین المومنین ابی بکر الصدیق۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ پہلا نمبر حضرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی مسٹیک، ہاں، تو یہ ہم سنیوں کا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بھی کثرت سے ہم علی علی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سلسلے طریقت میں مولا کائنات آتے ہیں، اور ٹھیک ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو بہت اچھی محفل سجی ہے، اللہ توفیق دے یہ باتیں سمجھ لیں۔ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، نسل اچھی ہوتی ہے۔ صرف مدرسوں نے شخصیتیں نہیں بنائی، مدرسوں نے شخصیتیں بنائی نہیں، مدرسوں نے شخصیتیں سواری ہیں۔ بنتی شخصیتیں ماں کی گود سے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، شخصیتیں ماں کی گود سے بنتی ہیں۔
ماں پارسا ہوتی ہے نا تب بیٹا اختر رضا پیدا ہوتا ہے، ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوتا ہے، زندہ باد ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماؤں کا بڑا کردار رہتا ہے، ماؤں کا بڑا کردار رہتا ہے، لیکن آج سب سے بڑا فقدان ماں کی گود کا ہے۔ فقدان کا مطلب یہ نہیں ہے ماں کی گود نہیں مل رہی ہے بچوں کو، اور یہ بھی ہے کہ بچوں کو اتنی ماں کی گود نہیں ملتی جتنی ہم جیسے خوش نصیبوں کو مل گئی ہے، یہ بھی کلیئر ہے۔ اس لیے کہ پہلے جب بچے روتے تھے نا تو ماں اٹھاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، کبھی گڈو، کبھی پپو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی لال، کبھی جگر کا ٹکڑا، اتنی باتیں کہتی تھی۔ آج بچہ روتا ہے نا تو اماں ٹنٹنا بجا کے ہاتھ میں دیتے تھے، موبائل اٹھایا اور دے دیا۔ اب جسے یہ تمیز نہیں ہے کیا؟ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا یہ قدرتاً فطرتاً ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نئی آواز کی طرف کان لگاتے ہیں، نئی آواز کی طرف کان لگاتے بچے اور دھیان دیتے ہیں یہ ہے کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن بچوں کے ہاتھ میں ہم نے نا میوزک لگا کے موبائل دے دیا، کیا وہ آنے والے دور کے غزالی بنے، جامی بنے؟ بولیں اگر بیٹی ہے تو کیا رابعہ بصریہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی نا، کیونکہ ہم نے بچپن ہی میں اس کے ہاتھ میں میوزک دیا ہے۔ وہ مائیں کتنی اچھی تھی، جب بچے روتے تھے تو قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ زندہ باد دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج چونکہ شب معراج بھی ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، جس رات میں میرے نبی نے زمین سے عرشوں کا سفر فرمایا ہے۔ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جی یہ ایک سفر ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں اسی اقصی کے حوالے سے اگر بات کروں، ایک دن جب صلاح الدین ایوبی نے اسی مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے مسجد اقصی کو، تو جو دشمن اسلام قیدی بنے تھے ان یہودیوں نے کہا تھا صلاح الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ آج بہت خوش ہو نا کہ تم نے بیت المقدس فتح کر لیا؟ کہنے لگے ہاں، آج رب کے کرم سے میں نے اس زمین کو فتح کر لیا ہے اور تمہارے جیسے ناپاک قبضے سے میں نے اسے نکال لیا ہے۔ تو ایک یہودی نے کہا تھا کچھ دن کی بات ہے، پھر ہمارا ہی جھنڈا اس پہ لہرائے گا۔ یہ ایک یہودی نے کہا تھا کچھ دن کی بات ہے، پھر ایک دن اس پہ ہمارا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر تم پھر قبضہ کرو گے پھر بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے گا۔ لیکن رک کے میں ایک بات کہوں، جو بات صلاح الدین ایوبی نے اتنی کہی نا، آج تم قبضہ کر لو، آج ہمارا کل تمہارا، پھر کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اس نے بڑی بات کہی، اس نے کہا صلاح الدین اب کوئی صلاح الدین نہیں آئے، اب تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا اب ہم تمہاری قوم سے وہ طہارت اور پاکیزگی چھین لیں گے جس کی برکت سے اللہ گود میں صلاح الدین ایوبی بناتا ہے۔ یہ یہودی نے بات، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کافی حد تک، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھو تو صحیح، آج پردہ کتنا ہے، حیا کتنی ہے، مجھے بتاؤ بزرگوں کا احترام کتنا ہے۔ پہلے زمانے کی بوڑھی آپ دیکھ لیں، اگر بوڑھی 70 سال کی ہے، کوئی 72 سال کا اجنبی بوڑھا نکلے نا، وہ خاندان کا چچا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ 70 سال کی بوڑھی بھی سر پہ چادر ڈال کے اس بوڑھے کا احترام کر کے بتاتی ہے یہ میرا بڑا گزر کے جا رہا ہے۔ لیکن آج غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، خدا کی قسم بوڑھی نہیں ہے، بیٹیاں 18 سال کی ہیں، سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، آج بیٹیوں کے سرے پہ باپ کے سامنے دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، چچا گزر کے جاتا ہے، سروں پہ دوپٹے نہیں آتے ہیں، یہ بغیر
ویرائٹی نہیں تو کیا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں تو کیا ہے جسے تم فیشن کہتے ہو، یہ یہودیوں کی اسکیم ہے جسے تم ترقی کہتے ہو، یہ یہودیوں کا دیا ہوا وہ زہر ہے جو ہماری گودوں کا تقدس چھین چکا ہے۔ خدا کے واسطے اس ذہن سے نکلو، اس طریقے کو چھوڑو اور کنیز فاطمہ زہرا بیٹیوں کو بناؤ۔ یہ دنیا جتنی طاقت لگا لے، تیری ہی گود سے خدا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث و خواجہ رضا کانفرنس، مفتی حماد صاحب کولا، زندہ باد زندہ باد۔ برا نہ مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے۔ پہلے گاؤں محفوظ تھے، بھائی اس کا تھوڑا ایکو کم کرو، اسے آواز اتنی دو کہ یہ آواز سنبھال سکتی، یہ دب رہا جب میں بول رہا ہوں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی۔ آج پہلے یہ بوال صرف شہروں میں تھا، اب گاؤں میں بھی آ گیا۔ میرج ہال، میرج ہال سے مجھے اختلاف نہیں، مگر میرج ہال میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، اس نے واقعی ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ پہلے شادیاں ہو جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا عورتیں کتنی آئی ہیں، بچیاں کتنی ہیں شادی۔ اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ مرد اور عورت سب کا کھانا ایک جگہ ہے اور غیرت کا کہیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب تماشے کم تھے تو دکھاوے بھی کم تھے، اب جب تماشے زیادہ ہو گئے تو فیشن بھی حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ معاف کیجئے گا، جتنا بڑا امیر ہے بیٹیاں اتنی ہی زیادہ بے غیرت ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب کی بیٹیاں پیبند لگا کے دوپٹے اوڑھ لیتی ہیں، امیر کی بیٹی کے پاس 10,000 کا سوٹ تو ہوتا ہے لیکن 2 ٹکے کی اس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو اس نے بالوں پہ ڈیزائن بھی بنایا ہوا ہے وہ کسے دکھے گی؟ ہاں حضرت، وہ جو اس نے فیشن لیا ہوا ہے وہ کسے دکھے گا؟ فیشن لیا کیوں؟ کیونکہ باپ کے پاس کثرت سے پیسہ تھا، 10-5 ہزار بیوٹی پارلر والے کو دیے اور فیشن شو میں آ کے بیٹھ گئی۔ حد ہو گئی یار، اب تو رشتے بھی نہ آن دا اسٹیج ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں سگائی، ہاں سگائی نے بھی مصیبت کھڑی کر دی۔ یہ کوئی رسم نہیں تھی پہلے، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ ساری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان صرف وقتی طور پہ نہیں، آنے والے 70 سال تک رونا پڑے گا۔ اگر آج بھی بند کر دو نا یہ سارے بوال، آج بھی بند کر دو تو اس کا فطور 70 سال تک رہے گا۔ یہ یاد رکھو، اتنا بڑا نقصان ہم نے کر لیا ہے، اتنا بڑا نقصان۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ آج بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا علی علی کے نعرے لگاتی ہے، کربلا والوں کے غلامی کا دعوے کرتی ہے۔ مجھے ایک بیٹی تو لا کے دکھاؤ آج جو کنیز زینب نظر آتی ہو۔ کون سیدہ زینب؟ 7-8 سال کی عمر شریف بھی نہیں ہے، ابھی اس سے بھی چھوٹی عمر ہے۔ کائنات کی سب سے کم عمر کی سب سے پہلی قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ کسی کو مکتب نے پڑھایا ہے، کسی کو اداروں نے بنایا ہے۔ زینب وہ ہے جسے قرآن یا تو علی نے پڑھایا ہے یا نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے پڑھایا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، زندہ باد۔ اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھو ذرا، تھوڑا دماغ لگاؤ، کون زینب؟ قرآن پڑھ رہی ہے، عمر چھوٹی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ابھی زبان نہیں، چھوٹی عمر ہے سیدہ زینب۔ تو جانتے ہو تیرے سے چادر سرک گئی، سرکنے لگی، کچھ سر کا حصہ کھلا، اور جیسی سر کا حصہ کھلا نا تو سیدہ فاطمہ زہرا کی نظر پڑی، دوڑ کے آگے دوڑ کے ایک دم سے ایسے دوڑی جیسے بڑا نقصان ہونے والا اور لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ جب دوڑ کے چادر سنبھالی، امی ایسی بھی کیا جلدی فرمانے لگی، نا بیٹی اسے صرف کپڑا نہ سمجھنا، یہ خاندان کی غیرت ہوا کرتی ہے، یہ کبھی سر سے نہیں اترنی چاہیے۔ کبھی سکھایا ہم نے بیٹی کو؟ کبھی سکھایا ہے؟ اگر کوئی بیٹی
پورا سر ڈھانپ لے یا اس طرح سے کپڑا رکھ لے کہ اس کا بال نہ دکھے تو لوگ فیصلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو گوار ہے، پرانے دور میں جی رہی ہے۔ فیشن دیکھو تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ خدا کے واسطے رویے بدلو، آج بیٹیاں کل کی مائیں بنیں گی، آج کی بہنیں کل کی بیویاں بنیں گی، کل جب ان کی گود میں اولاد آئے گی نا تو ان کے کردار کی بنیاد پہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج اتنے ہم برباد ہو رہے ہیں کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرج ہالوں میں جو اسٹینڈنگ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹیاں آتی ہیں وہ یا تو تیری بیٹی ہوتی ہے یا میری بیٹی ہوتی ہے۔ جو یہ مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، نکاح کے نام پر جو محفلیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں کتے گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھلایا اور کھایا جاتا ہے، کون لوگ آتے ہیں، کہاں کے ہیں، یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سب کا تعلق آمینہ کے لال سے ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب کا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو پھر یہ رویے کیوں بدلے جا رہے ہیں، پھر یہ طریقے کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ اگر حافظ یا امام یہ کہتے بھائی کھڑے ہو کے نہ کھلانا، کجی سمجھی پیسے والا ہے، اس نے یہ کہا کہ بفر سسٹم چاہیے ورنہ ناک کٹ جائے گی، آگ لگے تیرے بفر سسٹم کو جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف جاتا ہے۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں دنیا لوٹے تو لوٹے، بس مدینے والا مصطفیٰ نہیں لوٹنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں وہ بھائی نکلے ان چیزوں سے، کھانا بیٹھ کے کھایا کرے، یہی اسلام کا طریقہ۔ کس کا طریقہ ہے؟ کیسے کھائیں گے کھانا؟ بولے سارے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے بفر سسٹم چاہیے مینس کھڑے ہو کے کھانا ہے اسٹینڈنگ میں، تو کہہ دو ہمارے ہاں انسانوں کی دعوت ہے، جانوروں کی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کس کی دعوت ہے؟ انسانوں کی۔ اگر کہ نہیں 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 میرے مہمان وی آئی پی ہیں تو کہنا مہمانوں میں تو کتے گھوڑے لے کے آ رہا ہے۔ وی آئی پی کسے کہہ رہا ہے؟ جس کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا وہ وی آئی پی ہے؟ بتاؤ، جسے حضور کی سنت سے مطلب نہیں وہ وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی وہ ہے جو معراج میں چلا نا تو قدم قدم پہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور ایک نہیں لاکھوں کھڑے تھے، لاکھوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فرشتوں کی صفیں بنائی گئی تھی کہ جبریل سب کو لائن میں لگا دو، جب میرا محبوب گزر کے جائے ہر طرف سے مبارکبادیاں آنی چاہیے میرے مالک کس لیے؟ تاکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی، بڑے سے بڑا پاور والا جب اپنی رعب کے ساتھ نکلے اور لوگ مبارکبادیاں دیتے ہو تو آخر میں اسے کہنا پڑے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہے جیسا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا کیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے اتنا بڑا استقبال کرائے۔ اور تم وی آئی پی کہہ رہے ہو، وی آئی پی وہ جس کی اولاد نہ مانے؟ وی آئی پی وہ ہے جو بولے تو پھر پتھر بھی بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے پتھر بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے درخت چلے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند کا کھلونا بنا دے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دے، وہ وی آئی پی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ ہمیں کیا نہیں ملا؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کہ ہم مزاروں میں الجھے رہ جائیں گے۔ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو سب کچھ مزار سے مل جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مزار سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے نا، جیسے ہم گئے ہیں ویسے ہی تم بھی آ۔ یہ پہلا سبق ہوتا ہے کہ معاف کیجیے، ہم جو مزار پہ جاتے ہیں نا، مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا 8 گاڑیاں ہو گئی ہے، 10 کرا دو، 3 منزل ہو گیا ہے، چوتھی کی پرمیشن کرا دو، 99 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ پورے کرا دو۔ کبھی مزار والے سے یہ بھی جا کے کہو بابا جیسے آپ کو رب نے ولی بنایا دعا کریں ہمیں بھی ویسے ہی اپنا ولی بنا لے۔ کبھی یہ بھی تو کیا کرو، یہ بھی تو حافظ ملت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محنت کرنی ہے، محنت کرنی، پکی پکائی نہیں ملنی، پکی پکائی نہیں ملنی ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ تب دیکھیں پھر انقلاب آئے، پھر جلسوں کا مقصد فائدہ سارے نظر آئیں۔ آج نہ سب کو سب سے شکایت، ہر بندہ یہ چاہتا کہ ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ کسی کے خلاف سمجھ کے نہ سن،
صرف اپنی بھلائی کے لیے تقریر سن اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو بات اچھی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے یہاں فری جنت نہیں بٹتی ہے، میں بڑا کڑوا مولوی ہوں، میرا مزاج ہے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مجھے پتا ہے عمل اچھا ہوتا ہے تو پھر کرم خدا کا ہو ہی جائے گا، عمل اچھے کریں، عمل اچھے کریں، مائیں اچھی ہوتی تو پھر اولاد آج ذرا سی دیر لگتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے، مارا شریف والوں کی وہ بات، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو بول سکتے ہیں وہ بولیں جو بچوں کی کمائی نہیں کھا رہے ہیں، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، ایک آواز بہت تیز آئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ساری آوازیں بلند ہو جائیں، آدھی روٹی کھائیں گے، یہ قانون ہے، پڑھانا اور پڑھنا بہت آج کے دور میں لڑائی جو ہے نا لٹ کی نہیں بندوق کی نہیں ہے، اب قلم کی، جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ آگے جائے گا اور اسی کو حق بھی ملے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا تو مسجدیں نہیں آپ سے آپ کے گھر بھی چھینے جائیں گے اور آپ بچا نہیں پاؤ۔ کیا بیٹیاں چھین نہیں جا رہی ہیں؟ چھین نہیں جاتی ہیں بیٹیاں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے وکیل نہیں، آپ کے ججز نہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ مضبوط نہیں، اس لیے آپ کی بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے چھین جاتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ علم کے معاملے میں سب سے نچلے استر پہ ہمارے ہندوستان، یہ ڈوب پڑی ہے ہماری قوم پہ آج، 3 بجے تک موبائل میں گیم چل رہے ہیں۔ نقصانات جانتے ہیں؟ نمبر 1 عمر فرمایا گیا دیکھو ایک سانس کا مالک اللہ، اس نے جس کی جتنی لکھ دی ہے جینا تو جینا اتنا ہے جتنی اللہ نے سانسیں دی، جلدی سویا کرو جلدی اٹھا کرو اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہوا، نمبر 2 جوانی مضبوط رہتی، دیر تک کام کریں گے آپ، اور اگر رات کو جاگیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ جلوس نکل رہا تھا، جھنڈا لیا تھا بڑا تھا، اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا، یہ ہماری جوانی ہے۔ مسلمانوں کو حضور نے کہا کہ اکھاڑے بناؤ، دور آزمائی کرو، یعنی کہ آپ ورزش کریں، اور ورزش کا فل پروجیکٹ نماز ہے، مکمل ورزش نماز ہے۔ خدا چاہتا کہ میرے بندے سے ہتھیار ہیں، لیکن بندہ اس میں لگا پڑا، ڈر لگ جاتا بھائی، کبھی نکلو آواز اچانک آنے لگتی، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے، ڈر لگ جاتا، صرف ایک کی آواز رک رک اور مار مار، اکیلا بندہ کوئی جا رہا راستے سے پیچھے سے مار مار لگ گیا، پیچھے تو کوئی لگ گیا، یہ چیزیں، اور جب اس بوال میں تو صحیح تھے، باقی اب گھر بیٹھے آپ کو جوا کھلایا جا رہا ہے، گھر بیٹھے جن کے پاس حرام کی دولت ہے نا انہیں لت لگی ہے 10 لے کے 100 لینے۔ یاد رکھیے گا اللہ انہی سکوں میں برکت رکھا ہے جو سکے حلال کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا باہر سے بڑی خوبصورت ہے کہ 100 لگائے تھے 1 لاکھ مل گئے، 100 لگائے تھے 50,000 مل گئے، 100 لگائے تھے 1,000 مل گئے، یہ دور سے حسین لگتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ تباہیاں آتی ہیں کہ پشتوں کی پشتیں اتار دی جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، پھر تندرود کی طرف توڑو گے، ایک ایک مقمے کو طرف جاؤ گے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک مقمہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہوگا، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر فاقے آ جایا کرے، جلدی امیر بننا بھی چاہتے ہو تو
حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے بنو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ حرام طریقے سے جوئے کھیلو گے تو جلدی امیر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے جوئے پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کیا تیرا خدا پاورفل نہیں ہے؟ کیا تیرا خدا طاقتور نہیں ہے؟ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے؟ اگر کمزور ہو گیا ہو تو پھر عقیدہ فلسطین والوں سے جا کے لے لو کہ جن پہ آگ برسائی گئی لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، پانی بند کیا گیا لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، گھر اجاڑ دیے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، ماں باپ مارے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، یتیم بچے گلیوں میں دوڑے اللہ کو سزا دیتے رہے. تو بتا 2.5 کلو کھانے کے بعد بھی اللہ ایک بار نہیں کہتا کہ وہ 10 دن بھوکے رکھے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے رکھے. جب عقیدے مضبوط تھے تب خدا نے کرم کیا اور وہ عذاب بن کے برسا. آج بھی دنیا ملیکا کے بارے میں حیرت سے سوچ رہی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ کسی نے کہا پرندے نے لگائی، کسی نے کہا خشکی نے لگائی، کسی نے کہا چنگاری لگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آگ چنگاری سے لگی بلکہ فلسطین کے رونے والے کے آنسوؤں سے لگ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فلسطین کا غازی مسلمان زندہ باد زندہ باد. اور آج گھٹنے ٹیک دیے دنیا نے. ہاں وہی فلسطین جسے چٹکیوں میں مٹانے کی بات کرتے تھے آج اس کے آگے گھٹنے ٹک گئے. کیسے 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 اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سیدھے مضبوط رکھ یا نہیں مولانا اسی تو لگائے 8-10 لگا کلادال لگا بیڑے کا رکھو گے. کتنے سر پکڑ کے رو رہے ہیں جوا کھیلنے والے. یہ لت اتنی بری ہوتی ہے بہن بیٹیاں بیچ دیتے ہیں جواری. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نکلو اس بلا سے. ہمارا رزاق اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے. 1 روپیہ حرام ہے. فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا حرام کھانا حرام کھانا برا ہے. خود سوچو تم نے 100 روپے جیت لیے، 1000 روپے جیت کے لیے تم نے یا تم میں جیت گئے 1 لاکھ روپے ہے نا. تو کچھ ٹھلوے یار بھی ہوتے کہ آج تو لمبی لگی ہے بھائی پٹی شاٹی ہو جائے. جب داڑ کو حرام لگ جاتا ہے نا پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں. دعا کرنا اللہ ہماری نسلوں کو حرام لقموں سے لاکھوں کلومیٹر دور رکھے. دعائیں مانگا کرو. فرمایا گیا اس کا کتنا بوال، دیکھو بوال تو ہے ہی ہے جتنا بھی ہے لیکن عذاب کتنا سخت ہے. فرمایا گیا جو جسم حرام لقمے کھا کے پڑے گا نا اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. ایندھن بنا دے گا. تو ہماری قوم جوئے میں آ گئی. عقیدے کم تو بھوک بری نہیں ہے. بھوک کتنی اچھی چیز ہے تمہیں پتہ ہے؟ اجمیر والے سخاوت کا عالم یہ کہ لنگر آج بھی چلتا ہے اور اسی شان سے چلتا ہے جس شان سے چلا کرتا تھا. اجمیر ان لفنگوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے، ان عیاشوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے جو گدی سنبھالے بیٹھے. اجمیر میرے اجمیر والے بابا کی وجہ سے مضبوط ہے. ہاں یہ تو خود ان کا لنگر کھا رہے ہیں. یہ کیا کھلائیں گے کسی کو؟ یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ حقیقت ہے. اور اجمیر والوں کو آپ دیکھیں مسلح رہتا ہے. خاتم آتے حضور لنگر کے لیے کچھ دے دے کونا اٹھاتے فرماتے نکال لو جتنی ضرورت ہے. ہم جانتے تھے زمین ان کی تھی خزانے مدینے والے کے تھے. اٹھاتے کونا دے دے اٹھاتے کونا دے دے. جانتے اتنی بڑی سخاوت کرنے والا گھر کے فاقوں کا عالم. آپ کا بیٹا مدرسے سے واپس آپ کے ساتھ واپس آ رہے مدرسے سے بچوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے نا. وہ چکر آیا جب چکر کھا کے گرے نا تو یاروں نے سنبھالا. چھوٹے بچے تھے بچپنا تھا. بچے کہنے لگے یار خیر ہے طبیعت تو ٹھیک ہے. تو بچے تھے کہہ گئے بھوک اتنی بڑھ گئی فاقے کئی دن کے ہیں اب کھڑا نہیں ہوا گیا اس لیے گر گیا. یہ کہہ کے تو آگے بچوں نے آ کے بتایا پتہ ہے آج معین الدین اجمیری کا بیٹا بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا. لوگوں نے دولت کے دروازے کھول دیے. جب صبح کو غریب نواز نے اپنا دروازہ کھولا دسترخوان لگا پڑا کھانے ہی کھانے. آپ فرماتے یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ کہ حضور پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے. ہم تو سوئے نہیں رات بھر
حضور کا بیٹا بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کے سوئیں؟ اتنا سنا ایک چیخ نکلی. فرمایا کس نے بتایا؟ کل آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. اس نے بتایا کئی دن کا فاقہ ہے. بھائی اتنا سنانا. بیٹے کو بلایا. فرمانے لگے آج تو نے ہمارے گھر کا راز کھول دیا ہے. جا آج کے بعد مجھے صورت نہ دکھانا. بیٹا بھی غریب نواز کا بیٹا تھا. ایسے کہے کہ کبھی پلٹ کے نہیں. فاقے اللہ کو پسند. فاقے اللہ کو پسند ہے تو فاقے ہو جائیں نا. تو غیرت کی بات نہیں. غیرت کی بات نہیں. میں تو کئی بار ان بچوں سے کہتا ہوں نا, کئی بار پوچھو تمہارا ابا کیا کرتا ہے, کہتا جی کیا کرتا ہے, شرم لگے بتاتا کیا بھٹے پہ اینٹیں اٹھا. شرم آتی ہے رکشا چلاتے, شرم آتی ہے ٹھیکہ لیتے ہیں صفائی کا. میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات نہیں. جب شام کو یہی باپ تھک کے لیٹے تو کندھے دبایا کر اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے کہا کر احسان ہے تیرا, تو نے پسینہ بہا کے تو کھلایا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں نہیں جانے دیا ہے. بہت بڑا احسان ہوتا باپ کا اگر حلال کھلا رہا ہے. ورنہ رہ گئی بات پیسے کی, تو پیسہ تو رنڈیوں کے پاس بھی ہے, نچنیوں کے پاس بھی ہے. اس پہ کیا اترانا ہے اور اس کی طرف کیوں بھاگنا ہے. کئی بار نہ قدم بہک جاتے ہیں. نہ جائیں نہ جائیں. اگر دقتیں آ بھی رہی ہیں نا تو پھر حرام کی طرف نہیں جانا, مسجد کی طرف جائیں. کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف جائیں گے. رزاق کون ہے؟ سارے بولے رزاق کون ہے؟ اللہ ایسا رزاق ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو ہرے پتے عطا کر دیتا ہے. جو کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے رہا ہے. کیوں اتنا کچا سوچے بیٹھے, کیوں اتنا کچا کنے بنانا. بڑے دن محنت کر کے دیکھ لی, چاہتے وہیں رہے, اور جب سے ان سے ملے نا راتوں رات امیر بنا دیا. ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ سوچ ہے ہماری. راتوں رات امیر بنا دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. نہیں نوجوان, تجھے تو حضور کے دین کے لیے جوانی دی گئی تھی, تجھے تو راتوں کے سجدوں کے لیے جوانی دی گئی تھی, تجھے تو مصطفیٰ کی دین کی وسعت کے لیے جوانی دی گئی تھی. ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر لیا. یا تو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے یا تماشوں میں جا کے برباد ہو گئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بڑے سے بڑا منتر اور بڑے سے بڑا تنتر اور بڑے سے بڑا اصول, بڑے سے بڑا ضابطہ, بڑے سے بڑی فیکٹری, بڑے سے بڑا کالج, بڑے سے بڑا اسکول تجھ کو وہ نہیں دے سکتا ہے جو رات کا ایک سجدہ تجھ کو خدا کی بارگاہ میں عزتیں عطا کرا سکتا. کوشش یہ کرے رب کو راضی. آج شب معراج ہے نا, آج شب معراج بھی ہے نا, ہم تو ٹھیکہ ہی لیے بیٹھے. بہت دیکھا جاتا ہے. کیا 2 بار کرا دیں؟ ہاں نا, 40 میں بھی چنے پڑوا دیں گے, 10 میں بھی پڑوا دیں گے, پیسہ بہت ہے. سن میرے عزیز, یہ جو شب معراج ہے نا, اللہ نے محبوب کو اس لیے بلایا تھا کہ اداس دل تھا, اداس تھے, اس لیے کہا تھا جبریل جا محبوب اداس ہے, بلا کے لا, جنت کی سیر کرے گا, محبوب کا دل خوش ہو جائے گا. اس لیے بلایا گیا تھا. اور جب رب کی قربتوں میں پہنچے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, جب یہ منزلیں آئیں پھر رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضور چاہتے تو کہتے مالک میری بیٹیوں کو امیر بنا دے. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے مالک کربلا یزید, مالک میرے حسین کو نا یزید کے ستم سے بچا لے. یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضور مالک میرے پریوار کو وہ عزت دے نا جو کسی کو نہ ملی ہو. یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا, لیکن مانگا تو کیا مانگا, اللہ میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے. یہ مانگا تھا, میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے. حضور ہمارے لیے وہاں جا کے بات کر رہے ہیں, وہاں جا کے بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میرا نبی کس مقام پر ہے. حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا جا رہا ہے, فرما رہا ہے, رب فرماتا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس. موسیٰ خیر تو جوتے اتار کے آ. کہا کیوں؟ کہا تم مقدس وادی میں آ رہا ہے نا, اس لیے جوتے پہن کے نہ. او بھائی حضرت موسیٰ گئے اور رب کو نہیں دیکھا, رب کے نور کی تجلی دیکھی, پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ قرآن کہتا ہے سلام کرو محبوب کو جو نگاہوں کے سامنے خدا کے جلوے تھے.
خدا کے جلوے تھے. آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں, معراجیں کئی نبیوں کو کرائی گئی ہیں, سارے نبیوں کو ان کے رتبے کے حساب سے معراج کرائی گئی. یہ تو احسان ہے رب کا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا جا رہا ہے. جب موسیٰ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا گیا تو ایک فرشتے کے پر پہ یا پتھر پہ بٹھا کے جب عروج بخشا جا رہا ہے, حضرت ابراہیم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھا کوئی بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے, اور آج کے بعد کبھی حرام کی طرف قدم مت بڑھا دینا, ورنہ کس منہ سے حضور کے سامنے جا کر کے ان کی شفاعت کی بھیک مانگو گے. غیرت آئے گی غیرت. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ذرا دیکھو تو صحیح, اللہ کے خلیل معراج میں جا رہے ہیں, تھوڑا عروج ملا ہے, زمین کی طرف جھانک کے دیکھا ایک بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے مالک اسے جینے کا حق نہیں ہے, یہ تیری زمین پہ رہ کر کے تیری نافرمانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا, رب نے فرمایا خلیل چاہتا کیا ہے؟ محبوب رب کہہ رہا ہے دوست تو بتا تجھے کیا چاہیے. جب اتنی بات کہی ہے کہ مالک اسے موت دے دے, اللہ نے اس کو موت دے دی. پھر اور اوپر چڑھے دوسرے بندے کو دیکھا, اس کے لیے موت مانگی, رب نے دے دی. پھر تیسرے بندے کو دیکھا, اس کے لیے موت مانگی, رب نے دے دی. رب نے کہا خلیل ٹھہر تو سکی, اب ان کے لیے بد دعا نہ کرنا. مالک کس لیے؟ کہا یہ میرے ہی تو بندے ہیں, ان کے لیے موت نہ مانگ. تو آ جا رہا ہے, تو نے چند بندوں کو دیکھا ہے ان کے لیے موت مانگ رہا ہے, اور وہ جو آئے گا آخری پیغمبر سب سے آخر میں آئے گا. تو معراج میں آ رہا ہے, لوگوں کو مروائے جا رہا ہے, وہ جو آخر میں آئے گا وہ موت لے کے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے زندگی کی خیرات لینے کے لیے. بھائی ہم حضور کی امتی ہیں, اس لیے بچے ہوئے ہیں, ورنہ سورت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے. ہاں ابھی اتنے اچھے نہیں ہو کہ تم چلو اور عذاب کے بعد محفوظ رہو. آپ نہیں, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں حضور معراج میں, اللہ میری امت, مجھے میری امت کا فکر ستا رہی. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو محبوب, قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی اور جنت بھی تیری ہوگی محبوب, امت بھی تیری ہوگی. کرنا بس اتنا ہے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا. تو جنت حضور کے صدقے میں مل گئی. ہاں تو ہمارا جو جینے کا اصول ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. یہ بہت زیادہ یہ کبھی مت سوچنا کہ یار وقت ہے, گناہ ہو گئے ہونے دو, ٹائم آئے گا توبہ کر لیں گے. کوئی گارنٹی ہے کہ یہ بال سفید ہونے کی عمر ملے؟ ہم نے تو 6 ماہ کے بچوں کے بھی جنازے دیکھے, ماں کے پیٹ سے مردے بھی پیدا ہوتے دیکھے, 1 دن کے بچے کے بھی ہم نے جنازہ دیکھا ہے. ہم نے 12 سال کے لوگوں کے بھی جنازے دیکھے, 14 سال کے, 28 سال کے, ہر عمر میں جنازے دیکھے ہم نے. آج اگر ہماری سانسیں باقی ہیں نا تو کوئی احسان نہیں کیا ہم نے خدا پہ جو اس نے ہمیں لمبی سانسیں دی ہیں. اگر عمریں بڑھ گئی ہیں اور گناہ ہو گئے, توبہ کی مہلت نہیں ملی ہے, پھر سوچو رب کا کرم ہو رہا ہے جو سانسیں دے رہا ہے کہ مان جا, اب بھی لوٹا, اب بھی لوٹا, اب بھی لوٹا. اور بھائی دیکھو تو صحیح, ہم نے تو دیکھی نہیں جہنم, اور ہم کہہ رہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. جہنم بھٹی ہے تیرے گھر کی جو تجھے دیکھ کے بجھ جائے گی. جہنم کو اتنا ہلکے میں لے رہا ہے. حضور جہنم دیکھ کے آئے, اور جب دیکھ کے آئے نا پھر روتے ہی رہتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتے تھے. میں کہتی تھی محبوب قیام چھوٹے کر لے. تو جب میں چاہتا ہوں نا لیٹوں تو میں سوچتا ہوں امت پلسرات سے کیسے گزرے گی. کہ یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا, صرف یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا کہ امت پلسرات سے کیسے گزرے گی. بھائی عقیدہ ہے ہمارا, حضور قبر میں تشریف لائے گا. یہ ہمارا عقیدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آئیں گے, لیکن یہ کیا گارنٹی ہے حضور آئیں اور مسکرا کے دیکھیں؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی گارنٹی؟ اگر چہرہ سنت کے مطابق ہوگا, عمل اچھے ہوں گے, حضور مسکرا کے بھی دیکھیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے چھوڑ دو میرا ہے, چھوڑ دو میرا ہے. یہ تو قبر کا مسئلہ ہے. ان کے اشارے پہ تو حشر میں زنجیریں توڑ دی جائیں گی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے, لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. تو یہ حضور کے کرم کے اوپر موقوف ہے. لیکن ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے, ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے. یاد رکھیے لقمے حلال کھلاؤ گے نا تو پھر اولاد نہیں, اور اگر حرام کھلاؤ گے نا تو کل یہی اولاد باپ کے منہ پہ جوتا لے کے کھڑی ہوگی.
کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر بھاگو گے حضرت تعویذ دے دو. تم نے اذان کیسی پڑھی تھی بچے کے کان میں؟ آج جوتے اٹھا رہے ہیں. لقمے تم حرام کے کھلاؤ. اور ذمہ دار مولوی کی اذان ہے. نہیں میں نے تو ان سے اذان پڑھوائی تھی. لگ رہا مولوی میں دم نہیں. مولوی میں اتنا دم ایک نماز میں قبرستان پہنچا دے. ہاں ہم کہہ رہے نہیں مولوی کی بات مولوی کی نہیں، بات ہماری اور آپ کی. ہماری اور آپ کی. اگر لقمے حلال کے ہوتے نا تو پھر بچے جوتے لے کے کھڑے نہیں ہوتے، باپ کے پیر کے جوتے بن جایا کرتے. یہ حلال کمائی کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ پوچھ علی سے لقمے کیسے کھلائے تھے. پھر شہزادے کتنے فرما بردار بنے. خدا کی قسم ماں نے بیٹوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا، بیٹوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ حسین کا کمال ہے. میں کہتا ہوں ہے بے شک، لیکن ان سے زیادہ اس میں ماں کا کمال ہے. اگر ماں نے گھٹنی میں قرآن نہ پلایا ہوتا تو پھر نیزے پہ حسین نے قرآن نہ سنایا ہوتا. ماں کا کردار اصل ہوتا ہے، ماں کا کردار. لیکن حرام کے لقمے کھلائیں گے تو بیٹے حرام خور پیدا ہوتے. حرام خور. پھر جوتا لے کے کھڑا ہوتا. پھر آنا نا تو دوا کا پرچہ لے کے اس کے پاس، اللہ کھانسی ہو رہی ہے، یہ والی ذرا سیرپ لا دے. پکڑ کے کہے گا پکڑ اپنا پرچہ. تیرے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ یہ وہی اولاد ہوتی جس کی رگوں میں حرام کا خون ہوتا ہے، یعنی حرام کے لقموں کا بنا ہوا خون. یہ وہ جملے میں ذرا غور سے سنیے گا. ایسے بچوں کے لیے خدا را اپنے بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ، پھر وہ فرما بردار بنتے، فرما بردار بنتے. یاد رکھیے گا صرف اتنا کرنا ہے، ہم اللہ کے اگر ہو گئے نا پھر کائنات ہماری ہو جائے گی. یہ ایک اصول یاد رکھیں. اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو کائنات ہماری ہو جائے گی، ہماری ہو جائے گی. کسی نے بہلول دانا سے پوچھا اور بتائیے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا سے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا فرماتے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ بہلول دانا. بندہ کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. عجیب بندہ ہے بھائی. یہ کہہ رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمانے لگے میں نے اپنی مرضی نہ خدا کی مرضی میں نہ شامل کر دیا. مالک جو تیری مرضی وہ میری مرضی، اب جو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں اور اولاد ہمارے تابع ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا. تاریخ میں ایک نام آتا ہے زید بن عبداللہ. عبداللہ بن زید یہ بڑے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. شادی نہیں کی. کیوں؟ کہیں بیوی جب آ جائے گی تو پھر عبادت میں رکاوٹ پڑ جائے گی. بھئی ہزار کام ہوتے ہیں، اب تیل لاؤ صابن لاؤ. یہ تو کچھ خوش نصیب شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ بیلن نہیں چلتے، ورنہ خیریت تھوڑی ہے. صبح تلاوت کی بجائے گالیوں کی آواز آتی ناشتے کے ٹائم. ہاں تو مر جا، تو لوٹ کے نہ بے، گھر میں ہی پڑا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے. وہ بھی کہاں تک نہ کہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب ہم پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا ہے نا، وہ بھی پڑھائی ہے گھر میں، وہ کون سا کہیں کو جا رہا ہے. بچے بتاؤ، میں نے سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان میرے پیر و مرشد حضور ازہری میں ہم لوگ جب حضرت کے بعد بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے یہ حلال روزی بھی بڑی چیز ہے. آپ کہتے تھے جب لوگ مسافے کرنے آتے اور مسافہ ہو جاتا تو یوسف بھائی یا عاشق بھائی یہ کہتے تھے کہ حضرت مسافر سے فارغ ہو گئے تو حضرت پوچھتے تھے لوگ گئے کہ ہیں؟ سنے بہت غور سے، مجھے معلوم ہے مزہ نہیں آئے گا لیکن باتیں کڑوی رہتی ہیں، اللہ کریے دل میں اترے باتیں. کہنے لگے حضور لوگ کھڑے غصے میں فرماتے تھے اب کیا کر رہے ہو؟ مسافہ ہو گیا، دیکھ لیا، جاؤ. اگر یہی کھڑے رہو گے تو بچوں کو حلال روزی کہاں سے لا کے کھلاؤ گے؟ آج بی جے پی کی طرح لوگ کرائے کے بندے اکٹھا کر کے نعرے لگواتے ہیں. انہیں دیکھو وہ اکٹھے ہی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے تھے جاؤ اور بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو، حلال روزی. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ کو کہ اتنے درست وقت میں جلسہ چل رہا ہے کہ 1 بجے تک انشاءاللہ مکمل ہو جانا ہے نا. اس میں فائدے یہ ہو جائیں گے فجر کی نماز بھی مل جائے گی اور مزدوروں کو صبح کی حلال مزدوری بھی مل جائے گی. یہ دونوں فائدے ہو جائیں. ورنہ 3 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے، نمازی کی نماز گئی،
اور حلال کمانے والے کی بھی مزدوری گئی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی رکاوٹ بن جائے. جب آپ نے زندگی گزرتی رہی ایک دن ایک روایت پڑھی کہ جنت میں سب کا نکاح ہوگا. خیال آیا پھر جب سب کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا، اور ہوگا بھی کسی عورت سے ہی. کہا جی. تو پھر کہا آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے وہ عورت دکھا جو جنت میں میری بیوی بنے گی. کیا کہا؟ وہ عورت دکھا جو مجھے جنت میں میری بیوی بنے گی. ایک دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی، 30 دن جب دعا مانگی نا تو پھر ایک خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خاتون نام ہے میمونہ بنت ولید، بصرہ کی رہنے والی ہے. تو جب یہ پتا چلا کہ میمونہ بنت ولید بصرہ کی رہنے والی ہے تو سوچا کیوں نہ جا کے ملاقات کرنے، دیکھے تو ہے کون. یہ سوچ کے آپ نے سفر کیا، بصرہ پہنچے. جس جگہ کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہاں کی رہنے والی ہے وہاں گئے. جا کے پوچھا میمونہ بنت ولید کون ہے؟ لوگ ہنسے. بولے ہنس کیوں رہے؟ کہا آپ کی پگڑی سے تو لگ رہا کہ آپ بڑے اللہ والے، آپ تو بہت بڑے اللہ والے لگ رہے اور عالم بھی لگ رہے. آپ میمونہ بنت ولید کو پوچھ رہے. فرمانے لگے پھر کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے حضور وہ پاگل عورت ہے، اسے بچے پتھر مارتے ہیں، وہ چلتی ہے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اسے مٹی میں ہٹی رہتی ہے وہ. آپ فرمانے لگے بتاؤ نا وہ ملے گی کہاں؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ ایک کام کرتی ہے، پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی بکریاں لے جاتی ہے جنگل، وہ بکری چراتی ہے، جو اس سے ملتا ہے نا اسی سے وہ اپنا گزارا کرتی ہے. فرمانے لگے کدھر؟ کہ حضرت اتنی پاگل لڑکی ہے، وہ جس جنگل میں جاتی وہ سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، اتنا خطرناک جنگل ہے کہ عقل مند بندہ وہاں جانا پسند نہیں کرتا. فرمانے لگے بتاؤ نا کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف کو ملے گی. آپ جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے پہنچے. جب پہنچے کہ جنگل میں کیا دیکھتے ہیں؟ میمونہ نے مصلی بچھا رکھا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑی ہوئی ہے، بکریاں چل رہی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ شیر بھیڑیے بکریوں کے ارد گرد چکر لگا رکھے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے کہ سلام میمونہ نے پھیرا ہے، آپ نے جواب دیا ہے، آپ نے سلام کیا، میمونہ بنت ولید نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں خیریت سے ہے. جیسے اتنا کہا ہے حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے او زید بن عبداللہ او بتا تو صحیح ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا، یہاں کیسے آ گیا ہے؟ آپ کہتے بتا تو صحیح تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے تجھے نہیں پتا ہے جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے، جس نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھ کو تیرا بھی نام بتا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ مفتی حماد صاحب قبلہ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ لوگ جسے پاگل سمجھ رہے تھے، میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا. ہے نا ہر کسی کے کپڑوں سے اندازہ نہ لگایا کرو، کسی کا جبہ قبہ دیکھ کے نہ سمجھا کرو کہ یہ قابل، اور یہ جو پھٹے لباس میں گئے یہ کچھ نہیں ہے. اکثر وہی پھٹے لباس میں رہتے ہیں جو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. بات لمبی ہوگی اگر میں اس طرف آیا تو، بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. سلام پھیرا، ملاقات ہو گئی، وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ کہا دیکھنے کے لیے آ گیا. کون ہے؟ کہا دیکھ لیا، چل گیا پتہ کا لوگ دیوانہ کہہ رہے. کہا ٹھیک بس یہی میری پہچان ہے. کہا یہاں کیا کرتی ہو؟ کہا بس یہ ایک راز ہے، دیوانہ بن کے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. کہا یہاں بکریاں لاتی ہو؟ کہا بکریوں کا تو بہانہ ہے، جنگل میں کھل کے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کھل کے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آج نہ مسجد ویران ہے، تعویذوں کے اڈے آباد ہیں، مسجد ویران ہے، ڈوریاں بانٹنے والوں کے یہاں لائن لگی پڑی ہے. مصیبتیں مشکلیں جا کے تعویذ والوں سے سنا رہے ہو. کبھی رات کے سناٹے میں آ کے اپنے رب کو اپنا درد سنا، کبھی اس سے رزق مانگ، کبھی اس سے اولاد مانگ. وہ تو رات کے سناٹے میں کہتا مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ تم تھوڑا مانگو کہ وہ زیادہ دے گا. ہمارا رب اتنا کریم ہے، تم ایک بار یا رحمان کہو وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے. وہ 70 بار کہتا ہے، لیکن ہم جو ہٹ گئے نا مسجدوں سے، پتہ کیا سجدے کیا ہے، پتہ کیا سجدے کیا ہے. کبھی راتوں میں آؤ، کبھی سجدے کرو. اب تو معاف کیجئے گا، بال سفید ہو گئے، بے غیرتی کی کمی نہیں آ رہی ہے نا.
اپنی نا حضرت ایسے جیب لگا لگا کے بال نکل رہا اندر کہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، مرے گا نہیں. پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑھاپے میں جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ان کے لیے جملہ استعمال کیا، فرمایا کہ اگر بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بن جاتا ہے نا. جو بڑھاپے میں داڑیاں منڈا رہے ہو لونڈا بننے کے لیے، بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے ہم لوگ. کہتے ہیں نا ایک پیر چھلکے پہ دوسرا قبر میں. کیا مطلب ہے اس کا کہ چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے، چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے. لیکن نہیں، روز صبح اٹھ کے چکنا ہو کے شیشہ دیکھ، چکنا ہو کے شیشہ دیکھ. جب قبر میں پہنچے گا نا وہاں کوئی آئینہ نہیں ملے گا، وہاں سوائے لٹھیوں کے کچھ نصیب نہیں ہونا. اور وہ جم کے چلیں گی نا کہ بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں کہ قبر میں پہنچے حضور دیکھ کے کہہ دیں کہ میرا ہے. فرشتے کہیں پہچان کیا؟ حضور کہہ دیں داڑھی کے مبارک بال نہیں دکھ رہے ہیں، میری سنت سینے پہ رکھ کے لایا ہے. تو کم سے کم اتنا تو کریں. بغیرتی ہو گئی، بڑا بوڑھا بھی نہ کچھ سرما کاجل لگا کے شادیوں میں داڑھی مونڈ کے جا رہا ہے، دوسری شادی کریں. ایک کے مارے مرغا بن گیا اور اب بھی چکنا بنا بن گیا. اب عمر اللہ سے توبہ کرنے کی آ گئی ہے. 40 کے بعد بندہ نہ پلٹے تو پھر سمجھو حالات اچھے نہیں ہیں. 40 سال کے بعد اگر گناہ کا احساس نہ ہونا تو پھر خیریت نہیں ہے. عام طور پہ 40 تک جوانی کی عمر ہے، 40 کے بعد پھر پلٹنے کی عمر ہے. نکلیں سارے لوگ، نکلیں. کبھی مصلی بچھایا کریں، مصلی بچھایا کریں. حضور ہمارے لیے جنت مانگ رہے اور ہم ایک بار بھی نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے بٹے کی آگ ہے جو بجھ جائے گی اسے دیکھ کے. ہمیں پتا ہے نا قیامت کا دن ہوگا، جہنم لپکے گی اہل محشر کی طرف، توڑے کی فرشتے لگام پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے اور وہ کہے کہ حل من مزید، لاؤ لاؤ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے. ڈھالے جائیں گے اٹھا کر کے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے بچو اور راستے تیار کرو آخرت کے بہتر، اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. آسان طریقہ یہ دنیا سو جایا کرے تو پھر مصلی بچھا لیا کرو، مصلی بچھا لیا کرو. مصیبتیں آ جائیں مسجد میں آیا کرو. ہے ڈوری والا کہہ رہا ہے اسے گلے میں لٹکائیے، اسے پونچھ میں باندھیے، اسے ناک میں لٹکائیے، اسے کان میں لٹکائیے. جہاں اس نے کہہ دیا وہی باندھ لیا. میرے محبوب نے بھی تو تمہیں 2 رکعت کا کارڈ عطا کیا تھا، فرمایا مشکلیں آ جائے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر لیا کرنا، آفتیں آ جائے تو مصلی بچھا لیا کرنا. حضور کیا ملے گا کہ نماز حاجت ادا کر، سجدے میں آنا تیرا کام ہے، تیری خالی جھولی بھر دینا یہ تیرے خدا کا کام. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. غریب نواز کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ، سرکار غوث پاک کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے نمازیں چھوڑی ہو بتاؤ. اگر ان کی نہیں چھوٹی تو رضویوں کی، قادریوں کی، چشتیوں کی چھوٹ کیوں رہی؟ مجھے بتاؤ. سرکار غریب نواز ماں کے شکم میں، والد آ کے کہتے خاتون کئی دن سے دیکھ رہے، آدھی رات کو اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں. بیوی نے مسکرا کے کہا مبارک ہو، جو چاند میرے شکم میں آیا ہے نا، یہ رات جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ میرے شکم میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے. یہ غریب نواز کی شان ہے. ہاں، اور چشتی کہلائے اور چوری کرے، قادری کہلائے ڈکیتی ڈالے، رضوی کہلائے تاش کھیلے، جوئے کھیلے، سٹے لگائے، حرام کی طرف جائے. یا تو پھر رضوی نہیں ہے اور یا پھر وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا. کم سے کم اپنے آپ کو نہ دیکھیں تو اپنے سلسلے کو دیکھیں، اپنے دین کو دیکھیں. قیامت کے دن جب جہنمیوں کو لے کے فرشتے جا رہے ہوں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں روئیں گے، فرشتے دیکھ کے روئیں گے. تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے تم کیوں رو رہے ہو، جا تو ہم رہے. وہ کہے گا اس بات پر نہیں رو رہے کہ یار تو جہنم میں جلنے جا رہا ہے، اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ تو حضور کی امت میں پیدا ہوا اور پھر بھی جنتی نہ ہو سکا. یہ فرشتے افسوس کریں گے. فرشتے خدا بدلیں اپنے رویے. جلسے بھلے سال میں 2 کرو یا 1 کرو یا 1 بھی نہ کرو، لیکن اس نیت سے کرو کہ جلسوں کے ذریعے اپنی بیماریاں اور اپنی برائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ یہ ختم برائیاں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میمونہ یہ بات تو چل سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ شیر بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگی جب سے میری اور رب کی دوستی ہوئی ہے نا، میری بکریوں نے شوروں سے دوستی کر لی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اسی کی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے. سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مذاق بات ہے؟ کیا مطلب ہے پوری رات اللہ کو راضی کرنا؟ 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے روز ایک قرآن پڑھتے تھے غوث پاک. آج نا
یہ پکڑو پکڑو مارو مارو والا اسے بسم اللہ یاد رکھو، بسم اللہ. اور ابا کے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجدہ جانفزہ سنا تھا. میں نے رہا تھا ابا جنت میں دیکھے، تو بھی دیکھی ہے جنت، نکل دیکھ اور خواب کی بتا. ابھی تیرے ابا کیا جنت کہ میرے ابا کا ایک عمل بہت اچھا تھا. دیکھو ویسے تو بہت گناہ کرے، ہمارے چچا کی بھی زمین جوت لی تھی، میاڑے بھی کاٹے تھے، یہ بات بھی صحیح ہے، ان کے پردھان کا کھیت بھی بے ایمانی کر لی تھی، لیکن ایک کام بہت اچھا تھا، کیا کہ صبح چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ نیکی یاد رہے. مطلب وہ جو پیگے پیگے حرام کے لے کے مر گیا وہ گناہ یاد نہیں، چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. ایک چونچ میں کتنا پانی ہے. حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اگر تم حقوق العباد میں گرفتار ہو کے مرے، اللہ کو تیجے بھی ہو گئے نا، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک ایک پائی کا حساب برابر نہیں کر دے گا. اب وہ چاہے فضل سے پر پورا کرے یا پھر عدل سے. اس لیے خدا کے واسطے جب مرو تو اس طرح مرنا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے. پتا ہے بیٹوں کو کہ ابا نے آدھا بیگھے پالتو جوت رکھی ہے چچا کی، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا کسی کا لیا ہو تو بتا دے نا، پہلے وہی پوری کر جو تیرے چچا کی تیرے ابا نے جوت رکھی تھی. اسے باپ کی میراث سمجھ رہا ہے جو حرام کی ہے. مارے جاؤ گے مارے، نہ اعلیٰ حضرت بچائیں گے نہ غوث پاک بچائیں گے، کیونکہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی کا لے کے نہ مرے. اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں، رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں، اور اعلان یہ ہوتا ہے جی کسی کا کسی پہ ہو تو لے لیا، دے دیا جائے، لے لیا جائے. اگر تیرے باپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا اور غریب کا دل دکھا تھا، اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ اگر اس نے کسی کو کونی مار کے ذلیل کیا تھا، اس کا بدلہ بیٹا کہاں سے دے گا؟ اگر باپ نے کسی کو تانا دے کر کے رسوا کیا تھا، بیٹا اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ کچھ گناہ تو ایسے تھے جو باپ تنہائی میں کر گیا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، اب بتا اس کا حساب کون دے گا؟ تیرے قبر پہ کھڑے ہونے سے نتیجہ کیا ہے؟ رسمیں بنا رکھی ہے، رسمیں مٹی دینے کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے میں معافی مانگتا ہوں باپ کی طرف سے. آج تو کون ہوتا معافی مانگنے والا؟ اب اس کا رجسٹر تو بند کیا جا چکا ہے، اب خیریت نہیں، اب انتظار اس کی قبر میں آنے کا تھا. آج کا انتظار اس مٹی کو تھا. زمین بار بار کہتی تھی دیکھ اپنوں پہ ستم نہ کر، ایک دن میرے اندر آنا ہے. اپنے یتیموں کو نہ ستا، ایک دن میرے اندر آنا ہے. اپنوں پہ ظلم نہ کر، میرے اندر آنا ہے. آج جب اندر آ گیا کہ تیرے اعلان سے فائدہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آ کے ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے، ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر میں ڈالا جائے، اور آ کر کے جیتے جی لوگوں سے معافی مانگ لے. جن کا لیا کہ ان کا دے دے، جن کو ستایا کہ ان کو راضی کر لے، جن کا حق آیا کہ ان کا حق دے دے، یا ان سے معافی لے لے. ورنہ یاد رکھ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانا کریں گے. اپنے جیتے جی نوجوانوں معافی مانگ لو اور آخرت کی تیاری کریں. بوڑھے ہوں گے اتنے مضبوط، لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں جو ہم قبر کی مشکلوں کا سامنا کر سکیں. نبی کے چہیتے صحابی بھی ہیں، 4 یاروں میں بھی آتے، 10 مبشرہ میں بھی آتے ہے. وہ جانتے ہو نام ہے حضرت عثمان غنی، عام بندہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے کسی کو حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، کسی کو 2 مرتبہ، کسی 1 مرتبہ. عثمان غنی وہ ہیں جنہیں حضور نے 10 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. کس نے دیے؟ بولے سارے کس نے دیے؟ اور زور سے حضور نے دیے. یہ آج کے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور نے جو مالک جنت اعلیٰ حضرت فرماتے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے نا. ہم خالی یہی کرتے رہ گئے اسے کاٹو، اسے توڑو، اسے پھوڑو، اپنا بھی عمل کچھ دیکھ لیا ہوتا. حضور نے 10 بار جنت کی بشارت دی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور نے جسے جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہو کے رہا، جو ہو کے دیتے ہو جاتا ہے. حضور نے 10 بار کہا تھا، لیکن جانتے ہو قبرستان سے گزرتے تو ایسے روتے تھے جیسے بچے بھی لگ کے روتے. کسی نے کہا عثمان حضور نے 10 بار کہا تو جنتی ہے، پھر بھی روتے ہو. فرمانے لگے جنت تو بات کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ تو اس سے پہلے آیا کرتا ہے.
قبر کا مسئلہ پہلے، جنت بہت بعد میں جا کر یہاں کی تیاری، اور اس سے پہلے بھی جو مسئلہ ہے وہ سانسوں کا مسئلہ ہے، سانسوں کا مشکل نکلتی ہے، مشکل دیکھتے نہیں ہو لوگ 3 دن تڑپتے رہتے ہیں، 3 دن دوائیاں کچھ کیا کیا دیا جاتا، بے ہوش، نشہ نہیں چڑھتا موت کے وقت میں کسی بھی دوا کا، کوئی نشہ نہیں ہے۔ جب موت کی تکلیف ہوتی ہے خدا را دعائیں مانگو اللہ سے، اللہ موت آسان کر دینا۔ حضور کے وصال کا وقت آیا، ملک الموت نے ہاتھ رکھا نہ تکلیف ہوئی، حضور فرماتے ہیں اسرائیل جی آقا کہ اتنی تکلیف ہوگی امت کو بھی جتنی مجھے ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے حضور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے جو امت کو تکلیف ہوگی۔ میرے نبی نے کہا تھا ملک الموت جتنی تکلیف دینی آج مجھے دے دے تاکہ میری امت کو انتقال کے وقت تکلیف نہ ہو۔ وعدہ لیا گیا تھا، چل محبوب دل توڑا نہ کر، وعدہ رہا جو نیک ہوگا تیرا ہوگا اسے موت کے وقت میں کوئی تکلیف کا احساس نہیں کرایا جائے گا۔ یہ مشکل گھڑیاں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، جیتے جی لوگوں سے معافی مانگ لو، کسی کا حق مار دیا ہے تو واپس کر دو، کچھ نہیں ہے چند سانسیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، بلڈنگ والے بھی قبروں میں چلے گئے، زمین پہ پیدل چلنے والے بھی چلے گئے، جہازوں میں اڑنے والے بھی چلے گئے، یقین نہ ہو تو قبرستان جا کے دیکھو پتہ چل جائے گا وہ نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی، آسمان کیسے بڑے بڑے قبرستانوں میں لیٹے گئے۔ ایسی موت مانگو اللہ سے کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے کفن کی خوشبو کہہ رہی ہو لہد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن ہوگو خواجہ رضا کانفرنس، زندہ باد زندہ باد۔ ایک گھنٹہ اور بڑھا لو بات، کیا بات ہے، سلامت رہو بھائی، ہے نا؟ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ 1 بجے بھی لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ کریں گے ایسے ہی، زندگی اچھی گزاریں، اور اس حال میں دیکھو زندگی گزار کے جب آخری سانسیں ہونا تو پھر یہ منہ اٹھا کے کہہ سکو، یہ اٹھا کے کہہ سکو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، زندہ باد زندہ باد۔ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ مفتی اعظم سرکار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں؟ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ زندہ باد کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ زندہ باد۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے آپ کا ظاہر باطن سارا اسلامی ہونا چاہیے، ایک اصول اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے زندگی، کچھ بھی نہیں ہے، قسم سے کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہے کہ آنکھیں بند کرو اور ختم ہے۔ جاؤ 90 سال کا کوئی بڈھا اس سے پوچھو پیدا کب ہوئے تھے تو ویسے تو گنتی میں کہے گا ارے صدیاں بیت گئی، اور اس سے پوچھو بتاؤ بچپن کی کوئی بات یاد ہے تو ایسے بتائے گا جیسے کل کی، کیونکہ گزرا وقت کچھ نہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، کوئی 20 سال کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، ٹھیک اسی طرح ہے جس انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، صبح دوپہر شام۔ کتنے دور ہیں؟ میں 1 گھنٹہ نہیں بڑھا رہا ہوں، میں بس ختم کر لیے، اور مجھ سے حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا نسب نامہ پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری بات آخر میں یہ سن لیں، ہے نا؟ میں آپ کی مرضی کی بعد میں کروں گا، پہلے میری مرضی کی سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی زندگی کے کتنے دور ہیں؟ 3 دور آتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ صبح بچپن ہے، دوپہر جوانی ہے، شام بڑھاپا ہے۔ تو کوئی ابھی صبح کے وقت میں ہے، کوئی دوپہر کے وقت میں ہے، اور کسی کی زندگی کی شام ہونے کو آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا سورج صبح میں بھی چھپ سکتا ہے، دوپہر میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے، اور شام میں تو پھر رات ہی رات ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صبح کے بعد دوپہر کا انتظار ہوتا ہے، دوپہر کے بعد شام کا ہوتا ہے، لیکن شام کے بعد پھر رات آتی ہے، اس کے بعد کوئی اور پہر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز کبھی موت کے بادل بچپن میں منڈلا جائے گئے نا تو یہ صبح کا سورج بھی چھپ سکتا ہے، موت کے بادل دوپہری میں آگے تو دوپہری میں بھی دھوپ جا سکتی ہے، شام تو پھر شام ہے۔ ایسے ہی تیاری کرو، کوئی صبح میں ہے، کوئی دوپہر میں ہے، اور کوئی شام میں ہے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اب میں حضور کا نسب نامہ پڑھ دیتا ہوں، بس کوشش کریں جو سستی تھی وہ ختم کریں۔ میں جانتا ہوں میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، بندہ سبحان اللہ ہی مشکل سے کہہ پاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے شجرہ پڑھنا، اب آپ سے میں کہوں گا آپ ذرا بول دیں سبحان اللہ۔